اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، آج اس نشست میں طلاق ثلاثہ پر چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے، آپ مجھے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے علم دین کو آگے پھیلانے کے لیے اہم مسئلہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اسے پوری دنیا میں جہاں ہو سکے اپنے تعلقات والوں میں اسے زیادہ سے زیادہ آپ اسے شیئر کریں، وائرل کریں، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، احناف کے نزدیک، جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں یا متعدد مجالس میں علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں دی جائیں، بہر صورت 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص ایک مجلس کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، تم فارغ ہو، 3 طلاقیں میں تمہیں دے دیتا ہوں، یا اسے ایک مجلس میں یوں کہہ دے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو یہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ جو 3 کو 1 کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منافی ہیں۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ محترم خواتین و حضرات، عددی معاملات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے 3، 4، 5، 7، 8 کو 1 کہا ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں نے 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کو کہا چلو کوئی بات نہیں، 1 ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت ان کی عقل پورے ہوش و حواس میں ہوتی ہے، ٹھکانے میں ہوتی ہے، تو اس وقت کبھی پیسوں کی بات آئے یا کبھی بھی عددی معاملات ہوں، ان کے اندر یہ 3 کو 3 ہی رکھتے ہیں، 4 کو 4 ہی رکھتے ہیں۔ لیکن جب شریعت مطہرہ کا اہم نازک معاملہ آ جاتا ہے، تو جب کہ قرآن و حدیث کے احکامات بھی ہیں، اس وقت یہ 3 کو 1 قرار دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں، یہ قرآن و حدیث کا مزاج نہیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منافی بات ہے۔ 3 کو 1 کہنا، 3 ہی ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، بعض رات کہتے ہیں غصے میں ہی دی گئی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ طلاق پیار میں دی جاتی ہے، نارمل حالات میں، تو آج تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، آج تمہیں طلاق ہے، آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، لو بھی آج تمہیں طلاق ہے۔ طلاق غصے کی حالت میں ہوتی ہے، اسے پتہ ہے میں کون سے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں طلاق ہے۔ لہذا محترم خواتین و حضرات، غصے میں دی گئی ہوئی طلاقیں 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اگر 3 دی ہو تو وہ جتنی دے گا اتنی ہی واقع ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ تقلید کے خلاف ہیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مسائل جو ہیں وہ قرآن سے لینے چاہیے، حدیث رسول سے لینے چاہیے۔ تو حیرت تھوڑی سی آتی ہے کہ تقلید کے تو یہ خلاف ہیں، لیکن طلاق ثلاثہ کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور ابن تیمیہ نے یا ابن حزم نے جو کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے پیچھے یا قاضی شوکانی کے حوالے سے، تو بہرحال ابن تیمیہ کے حوالے سے طلاق ثلاثہ میں یہ مسائل ان سے دلائل لیتے ہیں۔ تو یہ تقلید ہی ہے ایک قسم کی، حالانکہ یہ تقلید کے منافی ہیں۔ تھوڑی سی حیرت یہ بات ڈالتی ہے۔ تو بہرکیف معزز حاضرین، خواتین و حضرات، آج کی یہ میری ویڈیو بالخصوص طلاق ثلاثہ کے حوالے سے ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، طلاق کا لغوی معنی ہے نکاح کی گرہ کو کھول دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ محترم خواتین و حضرات، طلاق دینے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے عورت کو اس کے پاکی کی حالت میں دی جائے، جب وہ حالت طہر میں ہو، اور اس سے اس حالت کے اندر، اس طہر میں اسے جنابت بھی نہ کی ہو، اسے صحبت بھی نہ کی ہو، اسے جو ہے وطی نہ کی ہو، تو اس حالت میں 1 طلاق دے۔ جب ماہواری گزر جائے تو پھر دوسری
پاکی کی حالت میں، طور کی حالت میں اسے وہ دوسری طلاق دے، اور اس طور کے اندر بھی اس نے اسے جو ہے وہ شوبت نہ کی ہو، وطی نہ کی ہو، اسی طرح تیسرے کا بھی حکم ہے، وہ تیسری بھی اسی طرح طلاق دے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ حالانکہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے باوجود اس کے حلال ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ طلاق ناپسندیدہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، طلاق کا انتہائی برا طریقہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ صورتیں یہ ہے، ایک انسان ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دے دے تو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو ماہواری کی حالت میں بندہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے تو یہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اسے اس حالت میں طلاق دے، حالت طور میں، لیکن اس سے اس نے صحبت کی ہو تو طلاق اس حالت میں کے اندر بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، طلاق دینے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں وہ ابن تیمیہ سے دلائل لیتے ہیں اور ابن تیمیہ کی ڈگر پہ چلتے ہیں، اور ابن تیمیہ کی گنی چنی 2-3 دلیلیں ہیں، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ ایک پہلی دلیل پکڑتے ہیں الطلاق مرتان سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الطلاق مرتان، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جو ہے وہ مجھے طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے جب عدت ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ وہ چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہ تمہیں میں شوہر والی رہنے دوں گا، نہ بغیر شوہر دینے والی رہنے دوں گا، اسی طرح تمہیں پوری عمر قید رکھوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری الطلاق مرتان کہ یہ طلاقیں صرف 2 تک ہیں، یعنی جو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ طلاقیں رجوع والی یہ 2 تک حق ہیں، عدت گزرنے کے بعد یہ بائن ہو جائے گی، اور اس کے بعد تیسری طلاق دو گے تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ بغیر حلالے کے دوبارہ اپنے سابقہ شوہر پہ جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرکیف اس سے ابن تیمیہ ایک قیاس کرتے ہیں، اور یہ قیاس محل فارق ہے، جسے کسی نے بھی درست قرار نہیں دیا۔ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ سے یہ دلیل لیتے ہیں الطلاق مرتان، قیاس کرتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کسی نے بیک بار 2-3 طلاقیں دے دیں تو وہ طلاقیں جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اگر ابن تیمیہ کی یہ دلیل جو انہوں نے بنائی ہے 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر، یہ ان کے خود ہی خلاف چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان کے نزدیک یہ کہہ دے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے تمہیں 3 طلاقیں ہیں، کوئی ایک ہوتی ہے، لیکن اگر اس نے اسی مجلس میں اس طرح کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو کہ تمہیں طلاق ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 1، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 2، پھر لہذا اس نے کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 3، تو اب ان کے جو دلیل انہوں نے قائم کی ہے یہ اس کے بھی خلاف جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو بہرحال محترم خواتین و حضرات، یہ قیاس محض فارق ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 کو 1 قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور ایک ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں نکاح جو ہے مباح ہے، اور جمہور علماء کرام، امام عالم مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر یہ ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور ان کے نزدیک 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، نکاح مباح رہتا ہے۔ تو جب معزز خواتین و حضرات یاد رکھیے، اصول ہے کہ جب اباحت اور تحریم ان دونوں کے دلائل جب آپس میں تعارض ہوتا ہے، ٹکرا جائیں، تو ترجیح جو ہوتی ہے وہ حرمت کے دلائل کو ہوتی ہے، مفتابی قول جو ہوتا ہے وہ پھر حرمت کے جو ہے وہ دلائل جو ہوتے ہیں موقف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بنا کے اوپر بھی کہا کہ 3 طلاقوں کے بعد 1 طلاق ہوتی ہے اور نکاح مباح ہے، اور جمہور کے نزدیک 3 طلاقیں جو 3 ہی ہوتی ہیں، نکاح اس کے بعد حرام ہو جاتا ہے۔ تو جب اباحت اور تحریم آپس میں یہ تعارض آ جائے تو ترجیح جو ہے وہ تحریم کو ہوتی ہے۔ لہذا
اس بنا کے اوپر بھی یہ ابن تیمیہ کا اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ قیاس کرنا یہ درست نہیں، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ درست نہیں، شریعت اسلامیہ کا مزاج نہیں، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اور اصول و ضوابط کے بھی خلاف ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ تین کو ایک قرار دیتے ہیں ان کی دوسری دلیل آپ سماعت کیجئے، وہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ طاؤس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور کے اندر تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ بعد میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کو تین قرار دیا۔ یہ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ تین طلاقوں کو ایک قرار دینے والوں کی یہ پہلی دلیل ہے، یہ ایک دوسری ان کی دلیل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بھی درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ توجہ رکھیے اور پورے ہوش و حواس سے یہ دلائل سنیے اور اپنے ضمیر سے آپ پوچھئے کہ محترم خواتین و حضرات، اگر اس سے ہم دلیل پکڑے تو یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زبان پہ حق جاری ہوتا تھا، جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دیں، آقا کریم علیہ السلام کے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تو اگر یہ دلیل بنا لی جائے اور مان لی جائے تو پھر سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تقوی کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، زہد و ورع کے بادشاہ تھے، آپ کے اوپر یہ الزام نعوذ باللہ آئے گا کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شریعت مطہرہ کی آپ نے مخالفت کی ہے، اور شریعت کی اس مخالفت کو نہ صرف آپ نے کیا اور قبول کر لیا بلکہ باقیہ ماندہ آپ کے دور کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو باقیہ ماندہ تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، انہوں نے بھی شریعت مصطفیٰ کی اس خلاف ورزی کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو اس حدیث کو ماننے کے اوپر وجہ سے یہ الزام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر باقی ماندہ صحابہ پہ آئے گا، لہذا اس دلیل کو جو ہے نہ ماننا یہی واجب ہے، اور یہ کوئی ہمارا مزاج نہیں یا اپنا دل نہیں کر رہا بلکہ اس کے اوپر دلائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے طاؤس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ طاؤس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ حدیث دی ہے ان کو وہم ہوا ہے، یعنی یہ جو حدیث کی نسبت طاؤس جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کر رہے ہیں، یہ طاؤس کو وہم ہوا ہے، ان کے وہم پر مبنی ہے، اس لیے یہ حدیث پاک شاذ ہے۔ دوسرا یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ان کا جو فتویٰ تھا وہ ان کا عمل جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 100 طلاقیں دی ہیں، تو آپ فتویٰ یہ جاری فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور جو 97 ہیں وہ لغو ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو یہ خود کئی بار ان کے فتاویٰ ہیں، موطا امام مالک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کو 3 ہی قرار دیتے تھے، لہٰذا طاؤس کو یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر پھر 3 کو 3 قرار دیا اور پہلے یہ 3 جو تھی یہ 1 ہوتی تھی، یہ طاؤس کو وہم ہوا ہے، یہ وہم پر مبنی ہے کہ طاؤس نے ان کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کرے اور فتویٰ اس کے خلاف دے، اس لیے یہ طاؤس کو، یہ طاؤس والی روایت جو ہے جو مسلم شریف کی ہے جو یہ پیش کرتے ہیں یہ شاذ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، امام بہقی فرماتے ہیں کہ طاؤس والی روایت امام بخاری نے نہیں لی لیکن امام مسلم نے لکھی ہے، تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیوں نہیں بخاری شریف کے اندر لی لیکن امام مسلم نے اس کو لی ہے، تو وجہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاؤس کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنا یہ ان کے وہم پر مبنی ہے، یہ شاذ ہے، اور
ایک ان کے جو اصول و ضوابط ہیں حدیث کو لکھنے کے اور اپنی بخاری شریف کے اندر روایت کرنے کے، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری کا مسلم شریف کی اس روایت کو اپنی بخاری شریف کے اندر نہ لکھنا یہ بھی ایک دلیل ہے، اور پختگی ملتی ہے اس بات کو کہ طاؤس کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو انہوں نے نسبت کی ہے یہ وہم پر مبنی ہے اور یہ شاذ ہے محترم۔ اور دوسرا، اس سے دین اسلام کا شرارہ بکھر جائے گا، تو یہ جو ہے بات یہی حق مبنی بر حق ہے کہ طاؤس کو جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو نسبت کی ہے یہ اس سے وہم ہوا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، غیر مقلد عالم قاضی شوکانی، یہ اس بات کو پختگی کے لیے تیسری دلیل، غیر مقلد عالم قاضی شوکانی بھی لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے حضرت عباس سے جو طاؤس کی جو روایت دی جا رہی ہے اس کے برخلاف آپ کے شاگردوں نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، جن میں حضرت سعید ابن جبیر، مجاہد، نافع، ان تمام نے جو ہے اور آپ کے تمام شاگردوں نے حضرت ابن عباس کی طرف جو طاؤس والی روایت ہے اس کے برخلاف آپ کے تمام شاگردوں نے جو روایات کی ہیں۔ تو اس سے بھی پختگی اس سے ملتی ہے کہ طاؤس کا یہ اپنا وہم ہے، یہ مبنی بر وہم ہے، یہ شاذ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ اور اس کے حامیوں کی ایک دلیل یہ ہے مسند امام احمد کی روایت کہ جس میں حضرت رکانہ نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کو ایک قرار دیا اور رجوع کرنے کا حکم دیا۔ محترم خواتین و حضرات، ابن تیمیہ اور 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والوں کی یہ دلیل درست نہیں ہے، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد شریف، یہ تمام کتب جن کا ذکر کیا یہ صحاح ستہ کی کتب میں سے ہیں، اور جبکہ مسند امام احمد یہ صحاح کی کتب میں سے نہیں ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اور امام احمد، مسند امام احمد سے جو صحاح ستہ کی کتب ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ مسند امام احمد کے اندر دیگر روایات بھی آئی ہیں، لیکن صحیح سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کے اندر مسند امام احمد کے مقابلے میں صحیح روایات کا جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور ان میں یعنی سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے پوچھا کہ تم نے طلاق بتہ سے کیا مراد لیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے 1 طلاق مراد لی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجلس واحد میں لفظ واحد سے 3 طلاقیں مؤثر ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مراد کیا تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو صحیح روایات ہیں جو سنن ابن ماجہ کی ہیں، جامع ترمذی کی ہیں، سنن ابن داؤد کی ہے، اس حدیث سے اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا استفسار فرمانا، پوچھنا یہ دلیل ہے کہ مجلس واحد میں لفظ واحد سے 3 طلاقیں مؤثر ہو جاتی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے تفصیل پہنچی ہے۔ مزید اس کے اوپر محترم خواتین و حضرات، حافظ ابن حجر نے مسند امام احمد کی روایت کو مسترب اور معلل قرار دیا ہے۔ مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسند امام احمد والی روایت کو مسترب اور معلل قرار دیا ہے۔ مزید محترم خواتین و حضرات، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کی روایت کو کہا کہ حدیث کے صحیح نہیں، اور اس کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے، اور دوسرے راوی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ داؤد ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، اور امام ابن حبان نے داؤد جو اس حدیث کے راوی مسند امام احمد کی، فرمایا کہ داؤد کی روایات سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ علامہ ابو بکر رازی جساس وہ کہتے ہیں کہ مسند امام احمد والی روایت کی حدیثیں منکر ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو 3 طلاقوں کے اوپر، 3 طلاقوں کو ایک کہنے کے اوپر یہ مسند امام احمد والی رکانہ والی حدیث پیش کرتے ہیں، یہ درست نہیں، اور اس سے جو ہے وہ دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح ابن تیمیہ کے حامیوں کی ایک دلیل سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مگر اس میں بھی بعض بنی ابی رافع موجود ہیں جو کہ مجہول ہیں۔ تو ایسی روایت جس کے اندر راوی ہی مجہول ہیں تو اس کے اوپر یقین کیسے کیا جا سکے؟ اور ائمہ محدثین نے ایسی حدیث کے اوپر جرح فرمائی ہے، لہذا 3 طلاقوں کو ایک کہنے والوں کی یہ جو دلیل ہے سنن ابی داؤد شریف کی روایت، فرمایا کہ اس کے اندر بعض بنی ابی رافع ہیں جو کہ مجہول ہیں، لہذا یہ دلیل دینا بھی ان کے موقف کو جو ہے وہ تقویت نہیں پہنچاتا۔ محترم خواتین و حضرات، اب اس کے برعکس اب آپ کو میں
چند ایک باتیں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس تم جب یہ طلاق دے دو تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ اپنے سابقہ شوہر کے اوپر حلال اور جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے جو ہے وہ نکاح نہ کر لے۔ محترم خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو لفظ طلاق فرمایا اس میں تیسری طلاق مراد ہے کہ جب تم تیسری طلاق دے دو تو پھر وہ سابقہ شوہر کے اوپر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے وہ نکاح ثانی نہ کر لے۔ محترم خواتین و حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں عام رکھا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا عام ہے کہ وہ تین طلاقیں ایک مجلس کے اندر دی ہوں یا متعدد مجلس میں دی ہوں۔ تو جب اللہ پاک نے اسے عام رکھا ہے تو بغیر کسی قرآن و حدیث کی دلیل کے ہم اسے کیسے اسپیسیفک اور مختص اور اسے ہم کیسے مقید کر سکتے ہیں؟ تو جب اللہ پاک نے عام فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا کہ وہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دے یا متعدد مجلس میں دے، وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ یہاں پر ضمناً بات سماعت فرما لیں، عقد ثانی سے مراد یہ نہیں کہ وہ عقد ثانی صرف نکاح ہی کرے گی، بلکہ حقوق زوجیت ادا کرنا، وطی کرنا، یہ حدیث کے اندر ایسا آیا ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ صرف نکاح ہی کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ضمناً یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، حلالے سے مراد یہ نہیں جو پری پلان حلالہ ہو کہ طے کر لیا جائے کہ تم اس کو اتنے وقت میں طلاق دے دینا، پھر یہ میرے پاس آ جائے گی اور نکاح کر لوں گا، جائز ہو جائے گی، یہ حلالہ نہیں۔ ایسا حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ حلالہ ہے جو درست ہے کہ کسی طریقے سے ان کی خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، اب اس کی عدت گزارے گی اور کسی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرے گی، اور پھر اس کے ساتھ شادی عام دین میں جیسے ہوتی ہے، گھر بسانے کے لیے وہ شادی کرتی ہے، اتفاقی ایسا ہو جائے 2 دنوں بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، کئی ماہ بعد، اتفاقی ایسا ہو جائے اس کے ساتھ بھی نہیں بنی، شوہر کی بیوی کے ساتھ یا بیوی کی شوہر کے ساتھ، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ اس کی عدت گزارے، پھر سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے گی، یا دوسرے شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے، تو یہ اتفاقیہ قدرتی طور پہ نیچرل طور پہ ایسا ہو تو یہ جائز ہے، یہ حلالہ درست ہے۔ لیکن پری پلان کر کے حلالہ کرنا یہ درست نہیں، یہ زنا کرنے کے ہی مترادف ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے امام بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ایک انصاری حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اسے قتل کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں ایک دوسرے کے حوالے سے لعان کیا۔ جب انہوں نے لعان کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اسی مجلس کے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مجلس واحد میں دی ہوئی تینوں طلاقوں کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاذ فرمایا اس کا، اور اسے 3 ہی قرار دیا۔ اس کو امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے، امام نسائی نے، سنن ابن ماجہ نے لکھا۔ آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کو 3 ہی قرار دیا۔ اگر 3 ایک ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 کو کبھی 3 قرار نہیں دیتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صریح طور پہ، جو واضح طور پہ ان 3 کو 3 قرار دینا جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس واحد میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، بعض لوگوں کو اس سے وہم ہوا ہے، اور وہ ابو بکر جساس اور علامہ سرخسی کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا، یہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ وہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علامہ ابو بکر جساس اور علامہ سرخسی رحمہ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حدیث سے 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا درست نہیں، 3 طلاقوں کو 3 ہی رہنے دینا یہ بات کا استدلال کرنا درست نہیں۔ ابو بکر جساس علامہ سرخسی یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف ہے کہ 3 طلاقیں مجلس واحد میں دی جائیں وہ جاتی ہیں لیکن مباح ہے۔ تو ابو بکر جساس علامہ سرخسی کہتے ہیں اس کو مباح کہنا درست نہیں، یہ گناہ ہی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو مباح کہنا یہ درست نہیں۔ یہ ابو بکر جساس اور علامہ سرخسی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ 3 طلاقیں دی تھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کا نفاذ کر دیا، تو
اس سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہنا کہ جو مجلس واحد میں 3 طلاقیں دیں وہ مباح ہے، تو یہ مباح کہنا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں، یہ اس کا مطلب ہے، تو یہ کسی کو جو ہے وہ وہم ہوا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، باہر کیف مجلس واحد میں 3 طلاقیں دی جائیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اور محترم خواتین و حضرات اسی میں عورتوں کی جو ہے وہ حفاظت ہے کہ یہ سخت حکم ہے، یہ کوئی مذاق نہیں کہ عورتوں کو کوئی کہہ دے کہ جاؤ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، جاؤ تمہیں 10 طلاقیں ہیں، یہ تو عورتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اور جو احناف کا الحمدللہ موقف ہے یہ عورتوں کے حق میں جاتا ہے، یہ عورتوں کی زیادہ عزت ہے، بلکہ عورتوں کی بھی عزت ہے اس کے اندر، اور خود شوہر کی بھی اس کے اندر عزت ہے، اور شوہر کی بھی اس کے اندر حفاظت ہے، اس کے نکاح والے معاملے کی حفاظت ہے، اور دوسرا اس کے اندر بچے اگر ہیں تو بچوں کی بھی اس کے اندر زیادہ پروٹیکشن ہے۔ اس حکم کے اندر یہ 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا جائے، اس لیے کہ لوگ پھر سوچ سمجھ کے جو ہے وہ طلاق کی طرف قدم اٹھائیں گے، اور اس سے طلاق کی ریشو بھی کم ہی ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، لہذا 3 طلاقوں کو 1 قرار دینا یہ عقلاً نقلاً درایتاً کسی حوالے سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، فاطمہ بنت قیس سے پوچھا گیا، یہ حدیث پاک یہ روایت امام بخاری نے لکھی ہے، فاطمہ بنت قیس سے پوچھا گیا کہ اپنی 3 طلاقوں کا واقعہ بیان کرو۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں اور وہ یمن جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایقاع کو جائز قرار دیا، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے۔ لہذا اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ لہذا محترم خواتین و حضرات، اللہ کے خوف سے ڈریے، اور 3 کو جو ہے وہ 3 ہی ہے، قرآن سے بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا، حدیث رسول سے بھی عرض کر دیا، اور وہ جو لوگ 3 کو 1 قرار دیتے ہیں ان کی ایک دلیل کو قیاس مع فارق ہے، دوسری طاؤس والی روایت ہے، اس کے اوپر اگر مان لیا جائے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جریر القدر ہستی کے اوپر نعوذ باللہ ہم الزام لگائیں گے انہوں نے شریعت مصطفیٰ کی معاذ اللہ مخالفت کی ہے، اور بقیہ مندہ تمام صحابہ نے شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کو قبول بھی کیا ہے۔ لہذا طاؤس والی روایت یہ وہاں پر مبنی ہے اور یہ شاذ ہے، اور دیگر محدثین کی آراء بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک ان کی مسند امام احمد کی روایت ہے، اس کے اوپر بھی ائمہ حدیث نے جھرا کی ہے۔ دوسری سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے جو 3 طلاقوں کو 1 قرار دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی فرمایا کہ اس کے اندر راوی جو ہے وہ مجہول ہیں، بعد بنی ابی رافع جو ہیں وہ مجہول ہیں، لہذا ان کی جو گنی چنی 3-4 دلیلیں ہیں وہ ان کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کسی نہ طریقے سے میں نے کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، باہر کیف 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی، الحمدللہ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ لہذا 3 طلاقوں دینے کے بعد جو ہے اپنا مذہب چینج کر لینا اور کسی اور طرف چلے جانا، یہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرا اس الحمدللہ دین سے وابستگی کے 20-25 سالہ دور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ پھر ان کے دل، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، اندر سے ان کی چہروں سے شرمندگی ٹپک رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک سہارا لے کے جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی شرمندگی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج کچھ انہوں نے 3 کو 1 کہہ دیا ہے تو پھر اس مذہب کو اختیار کر لیں، کل جو ہے کسی اور چیز کے اندر کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے گا تو پھر نعوذ باللہ کیا آپ یہودی ہو جائیں گے، کیا نصرانی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آپ جس مذہب کے اوپر ہیں بحمدللہ تعالیٰ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لہٰذا 1 قرار دینا یہ کسی طریقے بھی درست نہیں ہے۔ میری محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے، علم دین کی نیت سے آگے پھیلانے کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔